अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ डिज़ीज़ के बारे में बताना और वो किस वजह से होती है उसके बारे में बताना है, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में। और आम अल्फाज में लोग इसको फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं, जिसमें आपकी गर्दन जो है आगे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपर क्रॉस सिंड्रोम आपके पोस्चर ऑफिस वर्क की वजह से जो पोस्चर में तब्दीलियां आती हैं, इन सब की वजूहात क्या हैं, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और ये क्यों होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इन सब का ताल्लुक पोस्चर के साथ है कि आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आप अपनी रोज़मर्रा के काम सरअंजाम देते हैं। बेसिकली जो मेन बात है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम है, क्या नाम से पता लग रहा है, टेक्स्ट नेक मतलब कि मैसेज करते हुए जो आपकी पोजीशन बनती है। अक्सर क्या होता है, हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चे टैबलेट्स और मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या है कि वो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को यूज़ करते हुए वो अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनका मोबाइल नीचे होता है और उनकी गर्दन जो है वो भी मोबाइल की तरफ ऐसे झुकी होती है। ठीक है, अगर मैं इस तरह साइड व्यू दिखाऊं तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, या कोई किताब पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, उनका पोस्चर इस तरह से होता है, झुकाव की तरफ होता है, गर्दन नीचे को झुकी होती है, जिसकी वजह से उनका पोस्चर ज़्यादा देर उस तरह रहने की वजह से क्या होता है, फॉरवर्ड चले जाता है, नेक डाउन हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। इसे हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी कहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा क्या पोस्चर आ जाता है, जब वो इस तरह रखते हैं तो उनके कंधे जो हैं, शोल्डर्स जो हैं, वो गुलाई में हो जाते हैं, राउंडेड हो जाते हैं, जिसे हम राउंडेड शोल्डर्स कहते हैं। जैसे कि साइड व्यू दिखाऊं तो इस तरह से झुके होंगे आगे को, फ्रंट व्यू दिखाऊं तो इस तरह से उनका पोस्चर होगा। ठीक है, गर्दन आगे को निकली होगी, शोल्डर्स झुके होंगे, जिसे हम राउंडेड शोल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखें इंटरलिंक कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। ठीक है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, फॉरवर्ड हेड पोस्चर्स, राउंडेड शोल्डर्स, आपका काइफोसिस कुब को कहते हैं, जो आपकी ऊपर वाली स्पाइन में होता है, जिस तरह ये। अब ये सारे पोस्चर अगर हम इंटरलिंक करें तो जो आप ऑफिस वर्कर हैं, आप में से कुछ ऑफिस वर्कर होंगे, बैंक वर्कर्स होंगे, ठीक है, और मेरी तरह कोई टेबल पे बैठता होगा, ऑफिस का कोई काम करता होगा, तो वो किस तरह से बैठता है, जो आम रूटीन यूज़ हो रही होती है वो इस तरह से है। फर्स्ट कर लें, यहाँ पे लैपटॉप तो इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो वो इस तरह से काम कर रहा होता है। अब पोस्चर टोटली ख़राब है। अब पोस्चर में क्या है, वो झुका हुआ है और टैबलेट या उनका लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन उनके आई लेवल से मैच नहीं कर रही, इस तरह उनको नीचे करके देखना पड़ रहा है, वो इस तरह यूज़ कर रहे हैं। ये आर्म्स जो हैं उनके रेस्ट पोजीशन में नहीं है, मींस उनको सपोर्ट नहीं मिली हुई, वो चेयर पे सपोर्ट नहीं ले रहे, आगे होके बैठे हुए, झुके हुए हैं, इस तरह से उनका पोस्चर बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरह कंडीशन जो चलती है आगे मज़ीद, इन सब चीज़ों की वजह से एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम अपर क्रोस्ट सिंड्रोम कहते हैं। अब उस सिंड्रोम में क्या है, अपर क्रोस्ट सिंड्रोम में क्या है कि कुछ मसल्स मींस आपके फ्रंट के मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और आपके बैक के नेक के मसल्स कुछ वीक हो जाते हैं, और इस तरह से क्रॉस बनता है टाइट मसल्स का और वीक मसल्स का, जिसे हम अपर क्रोस्ट सिंड्रोम कहते हैं। उसमें एक साइड के फ्रंट के मसल अगर टाइट हैं तो बैक के मसल वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोस्चर बन जाता है। और इसकी अलामात क्या आती हैं, इन सब कंडीशंस की अलामात जो पोस्चर की वजह से आ रही है, क्या आती है कि आपके पट्टे के चाव में होते हैं। ठीक है,
پہلا سمٹم، پہلی علامت پین ہے. پین کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ کی گردن میں، آپ کے کندھوں میں، آپ کی کمر میں. کمر کا جو پچھلا حصہ ہے یہاں، یہ والی اسپائن جو آپ کے شولڈر کے بلیڈ ہے، ٹھیک ہے، ونگز ہیں، اس کے درمیان والا اسپائن کا ایریا جو ہے وہاں زیادہ تر پین آتی ہے. اگر یہ کنڈیشن ٹریٹ نہ کی جائے یا احتیاط نہ برتی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی علامات بڑھتی ہیں. اس میں سے ایک علامت کیا ہے کہ آپ کی گردن میں درد رہے گی، وہ سر کی طرف بھی جائے گی، سر میں درد ہونے لگ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ایک علامت آتی ہے کہ آپ کی گردن کے درد کے ساتھ ساتھ آپ کے کسی ایک بازو میں یا دونوں بازوؤں میں پین جاتی ہے، جسے ہم ریڈیٹنگ پین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی اگر سویئر کنڈیشن دیکھیں، اگر وہ زیادہ ریڈیٹ کر رہی ہے، زیادہ آپ کی کسی نرو کو پنچ کر رہا ہے مسل ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا، آپ کے کسی ایک بازو میں یا دونوں بازوؤں میں سن پن آنے لگ جائے گا، ایسے فیل ہوگا جیسا کیڑیاں چڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، پوسچر ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم آفس ورکر کی بات کریں تو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کا پوسچر اس طرح رہتا ہے، تو اپر بیک کے ساتھ ساتھ لو بیک میں بھی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی لو بیک میں بھی پین آنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کے بچاؤ کی طرف جانا ہے کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. تو بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے پوسچر کو بہتر کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں، کریکٹ کر لیں. اب کریکٹ کرنے کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جو ہم ہدایت دیتے ہیں پیشنٹ کو، یا آپ لوگوں کو بھی میں ہدایت دوں گا کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے موبائل یوز کرنا ہے، کس طرح سے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے. ایک یہ طریقہ ہے ٹریٹمنٹ کا یا بچاؤ کا، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو ایکسرسائزز ہم بتاتے ہیں پیشنٹ کو، پرفارم کرواتے ہیں، ان کو گھر کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ایکسرسائز ہیں جو آپ نے کرنی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پوسچر کریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو احتیاط بتاؤں گا وہ کیا ہے کہ آپ کی احتیاط ہوتی ہے تاکہ آپ مزید ان پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں، ان مسائل سے دوچار نہ ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان چیزوں سے بچے رہیں. لیکن اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسائل ہیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریکٹیو ایکسرسائزز، جو پوسچر کریکٹیو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بتاؤں گا، وہ کریں تاکہ آپ کو اگر اس طرح کے کسی مسائل کا شکار ہیں آپ تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکے. اور اگر پھر بھی آپ کو نہیں پین وغیرہ ٹھیک ہوتی ہے آپ کی، تو آپ ہمارے پاس وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بیٹھنا ہے. سب سے پہلے جو آفس ورکرز ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ان کا اگر وہ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو ان کی جو اسکرین ہے وہ ان کے آئی لیول کے ایکول ہے، ٹھیک ہے. اگر فرض کریں یہ ٹیبل ہے، یہ ایڈجسٹیبل نہیں ہے، تو آپ اپنی چیئر کو ایڈجسٹ کر لیں اور لیپ ٹاپ کی اسکرین یا کمپیوٹر کی اسکرین کے ایکول لے آئیں تاکہ آپ کا آئی لیول آپ کی اسکرین کے بالکل سامنے ہو، ٹھیک ہے. آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آرم جو ریسٹ ہوتا ہے آپ کی چیئر کا اس کے اوپر رہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی ٹانگیں بالکل اسٹریٹ رہیں، آپ کے فٹ نیچے زمین پہ لگے ہوں، سیدھے رہیں. جس طرح ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ویسے نہ بیٹھیں، یا جس طرح ہم آگے کو جھک کے اس طرح لیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح نہ بیٹھیں. اس طرح آپ کی لو بیک میں پین نکلے گی، کھنچاؤ کا شکار ہوگی. تو اس کا بہتر طریقہ حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی ہپ آپ کی بیک کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تاکہ آپ کا پوسچر آٹومیٹکلی اسٹریٹ ہو جائے. جس طرح اس ٹائم میں بیٹھا ہوں میری ہپ چیئر کی بیک کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور میرا پوسچر آٹومیٹکلی اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا آگے جھک کے بیٹھوں گا تو یہ میرا پوسچر اس طرح ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے اپنی ہپ کو پیچھے لگا کے بیٹھنا ہے، بیک کو سپورٹ دینی ہے، آپ کا پوسچر آپ کی اسپائن آٹومیٹکلی نیوٹرل پوزیشن میں آ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھ آپ کے آرم ریسٹ پہ ہو چیئر کی، ٹھیک ہے. آپ کی ٹانگیں بالکل اسٹریٹ اور آپ کے فٹ جو ہے وہ نیچے لگے ہوں، سر آپ کا بالکل سامنے اسکرین کی طرف ہو، چین آپ کی ڈاؤن ہو، ٹھیک ہے. یہ آفس یا چیئر پہ بیٹھنے کا طریقہ ہے جس سے آپ کی پین کم سے کم ہوگی اور اس طرح کے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیکس نیک والے لوگ جو موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اگر موبائل کا یوز کر رہے ہیں
تو موبائل کو نیچے نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو نیچے دیکھنا پڑے گا. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گردن کے پٹھے جو ہیں کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس طرح دیکھنا پڑتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح درد نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا اوپر اپنے آئی لیول کے ایکول لے آئیں تاکہ آپ کو درد نہ ہو, آپ کی جو گردن ہے وہ سیدھی رہے, اسٹریٹ رہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کھڑے ہو کے موبائل یوز کر رہے ہیں تب بھی وہ آپ کا جو لیول ہے موبائل کا, موبائل اسکرین یا ٹیبلٹ کی اسکرین کا, وہ آپ کے آئی لیول کے ایکول ہو یا اتنا نیچے ہو کہ آپ کی آئیز جو ہے اس تک جا سکے, آپ کو پوسچر چینج کرنا نہ پڑے. ٹھیک ہے, اور یہ کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ سب کو کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے پوسچر کا خیال رکھ سکیں اور اسی طرح آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں. اور اس چیز سے اگر آپ دوچار ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیمانسٹریٹ کروں گا کہ کون کون سی ورزشیں, کون کون سی تھراپیوٹک ایکسرسائزز جو ہم فزیوتھراپی میں کرواتے ہیں یا جو ہم گھر کے لیے کہتے ہیں وہ کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میری دیکھیے گا, اس میں آپ کو وہ ورزشیں بتائی جائیں گی جو آپ ان میں سے کسی بھی کنڈیشن کا شکار ہیں تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی, جس میں آپ کی نیک کی ایکسرسائزز آ جائیں گی, نیک اسٹریچنگ ایکسرسائز, اسٹرینتھنگ ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پوسچر کریکشن, اپر کراس سنڈروم کے پوسچر کریکشن یا فارورڈ ہیڈ راؤنڈڈ شولڈر کے لیے جو پوسچر کریکشن کی کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور سبسکرائب لازمی کریں, شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں. جزاک اللہ خیر, اللہ حافظ.